کہنا یہ ہے جس سے لوگ بہت ڈس ایگری کرتے ہیں ٹاپک، احمد فراز چوتھا بڑا شاعر. لوگ کہتے ہیں صاحب اس کے لیے آتھینٹیکیٹ یہ کیوں بڑا شاعر، تو اس سلسلے میں موضوع بات ہو رہی. پھر دوسرے دو پارٹ ہیں اس کے، تو عاشق رسول جو ہے وہ ٹاپک پہ بات آلریڈی بات ہو چکی ہے. عاشق رسول اللہ آپ کے ایک یوٹیوب بھی ہے، عاشق رسول احمد فراز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ تو موڈ میں اس دن بہت ہی اچھے دوسرے موڈ میں تھے. اب اس موضوع پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم چاہیں گے، ہم تو خیر ادنا خطبوں میں بیٹھنے والے ڈاکٹر سجاد سید صاحب، ہمارے یہ ارشد محسن بھوپالی صاحب ہیں موجود، اور پرنسپل صاحب موجود ہیں. اپنا ڈسکشن ہے کوئی نہیں، کیوں ہمیں ماننا پڑے اس کی میری گفتگو کریں. دیکھیے کسی بھی شاعر کی خصوصیات میں سے ایک کا تو ذکر ہم نے پہلے کیا کہ اسے زبان پہ بڑی قدرت نہیں چاہیے، اور جو کہ فراز میں ہے. کاظمی صاحب پورا آ جائیے. آپ اس کے پورے کلیات میں زبان کی ایک غلطی یہ ہوئی یہ بات. بات ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعر ہر سمت پر قادر ہو. بہت اچھی بات. غالب مثنوی میں بالکل پیدل تھے، اردو مثنوی میں، فارسی میں تو انہوں نے مثنویاں کہی ہیں، فارسی میں ان کی کچھ مثنوی ہیں لیکن وہ بھی بہت عظیم الشان نہیں ہیں، لیکن ہیں. نظم میں غالب بالکل پیدل تھے، غزل میں بے مثال تھے، قطع بہت معمولی کرتے، لیکن فراز نظم، غزل، قطع اور رباعی. اچھا آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات بتا دوں، اقبال سے دلچسپی رکھنے والوں کو توجہ ہے، اقبال نے صرف ایک رباعی کہی ہے. آ جائیں بھائی، بھلے کہیے. صرف ایک رباعی کہی ہے. جن قطعات کو رباعی کا، دیکھیں رباعی کے لیے ایک خاص وزن کی ضرورت ہے. تو وہ وزن کیا ہے اس کے ایک معمول ایسا اتفاق نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب سے آسان ہے، یہ سب سے آسان ہے، ورنہ 24 وزن ہے رباعی کے اور وہ مختلف ہے. تو علامہ نے بہت سارے قطعات کہے ہیں جس کو رباعی سمجھ لیا گیا ہے، اور میں نے ان قطعات کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے، وہ آپ کو کر دوں گا میرے پہ. ٹھیک ہے. تو فراز نظم کہتا ہے وہ بے مثال، غزل کہتا ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں، رباعی کہتا ہے وہ بے پناہ، قطعات ہیں وہ بے مثال. آپ یہ کہیے کہ صاحب یہ نظم تو بالکل بکواس ہے، انہوں نے کیا بکواس کی. اچھا اب اتفاق سے میں ایک حوالہ مجبوراً دینا تقابل کے لیے. جی جی. وہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ 2-3 بند تو بہت اچھے ہیں. اس کے بعد صدیوں میں لتھڑائے ہوئے خون سے کیا کیا. ارے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ناہمواری آ رہی ہے ایک نظم میں کہ اچانک کیا بکواس شروع کر دی. یہ تو آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، 2 بند تو بہت اچھے ہیں. اور اس کے اوپر یوسفی صاحب نے شام شعر یارہ میں بھی لکھا ہے، اس لیے کہ وہ ایک صاحب ہوتے ہیں ساقی فاروقی، اللہ جانے زندہ ہیں یا مر گئے، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، بہت بدتمیز قسم کے آدمی تھے یا ہیں. اچھا وہ ہمارے کچھ رشتے دار بھی ہوتے ہیں مراد آباد کے حوالے سے. بات اچھا سے یار طرح دار کے نام سے، بلکہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں تجھے. وہ شام شعر یارہ میں انہوں نے فیض پر ایک اچھا مضمون لکھا ہے، تو وہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ یہ نظم سنا رہے تھے، جیسی 2 بند ختم ہوئے وہ ساقی فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بس یہ نظم ختم ہو. تو یہ نظم کی خامی ہے، یہ شاعر کی خامی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر وہ کرب اثر کا بیان کر رہے ہیں فیض، تو ضرور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جس سلیقے کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے انہیں ہم بڑا چاہیے. اچھا میں اس نوعیت کی نظم آپ کو سناؤں گا کہ جب یہ شخص، یعنی جب وہ انسانیت کا دکھ اور درد اس کے دل میں ہے تو اس کا بیان وہ ہر جگہ کرتا ہے، لیکن اتنی خوبصورتی سے کہ کوئی ساقی فاروقی کھڑا ہو کر مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا نہیں صاحب بند کر دیجیے فراز کی نظم یہاں ختم ہو. ایک بات تو ایک تو یہ کہ وہ تمام اصناف میں بے مثال ہے، رباعیات بھی ہیں، قطعات بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. اچھا آزاد نظمیں وہ مادر پدر آزاد نہیں نظم کا تھا، بعض ایسی نظمیں ضرور ہیں جس میں مسئلے کا تعین نہیں ہوتا ہے، ایک مسئلہ چھوٹا ہے ایک مسئلہ بڑا ہے، لیکن وہ موضوع ہے، وہ ایک خاص وزن میں ہے، وہ نہیں ہے وہ نون میم راشد والی نظم نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا فراز کے وہاں کے کلام میں ایک اضافی خوبی ہے جو کہ کچھ شاعروں کے وہاں پائی جاتی ہے.
جیسے جسے کو کہتے ہیں سہل الممتنع، اس جو کہ میر کے نا، میر سے زیادہ داغ کے وہاں ہے کہ بات اس طریقے سے کہہ دی جائے کہ اس کی نثر نہ ہو سکے. مسئلہ یہ ہے کہ میں کیونکہ میں داغ کو پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے، میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ داغ کے وہاں اگر سہل الممتنع ہے تو مضامین بہت بازاری سے ہیں، وہ تیرا میرا عاشق عاشق، یعنی ایسے اشعار جس کو آپ کہیں کہ ہاں داغ کو بھی جو وقت دیا تو نے، پھر جہنم کو کیا دیا تو نے. اس قسم کے اشعار بہت کم ہیں جس میں وزن بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو اگر ان کے وہاں سہل الممتنع ہے تو وہ یعنی مضامین ایسے ہیں کہ یہ سہل الممتنع ہو سکتا ہے. بلکہ یوسفی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی داغ کی چوچلے والی زبان میں کوئی اعلیٰ درجے کی شعر تو کہا نہیں جا سکتا. تو اب پہلے میں آپ کو سہل الممتنع کی مثال پیش کرتا ہوں، پھر احمد فراز کی. آپ کسی مصرے کی نثر نہیں کر سکتے، یہ نثر ہی ہے اور نظم ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ اس نظم کے ساتھ وہ کرب اثر، وہ جو انسان جو مظلوم ہے، پریشان ہے سرمایہ داروں کے ہاتھوں، جو اپنی ضرورت کے وقت اپنی ضرورت کی چیزیں بیچ دیتا ہے، اس کا بھی بیان ہے اور ساتھ میں زبان دیکھیے. 60 کے 30 نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب آپ اس کی نثر کر کے بتا دیں کتنی بے ساختی ہے. 60 کے 30 نہیں، یہ تو نہیں. سوشل زر خالص کی انگوٹھی ہے، ذرا غور سے دیکھ. آپ اس کے نثر کر کے بتا دیجیے. اور کتنی بے ساختی ہے. اور یہ بھی سوچیے کہ ایک مجبور آدمی اپنی انگوٹھی بیچنے جا رہا ہے ایک صراف سرمایہ دار کے پاس مجبور ہو کر. بہت اسٹریٹ فارورڈ. یہ بھی تو دیکھیں نا. 60 کے 30 نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. زر خالص کی انگوٹھی ہے، ذرا غور سے دیکھ، کسی پتھر پہ رگڑ، اس کو کسوٹی پہ پرکھ. دیکھیے بات یہ دلیل بھی کہ ایک مجبور آدمی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار ذرا اس کو غور سے تو دیکھ، تو ایسے تو یہ تو معمولی چیز نہیں ہے. تو وہ لوازمات بھی ہیں. کسی پتھر پہ رگڑ، اس کو کسوٹی پہ پرکھ، ہر طرح جانچ، ہر انداز، ہر ایک طور سے دیکھ، غور سے دیکھ، طور سے دیکھ. قافیے کا بھی اہتمام ہے، نظم میں نہیں کہہ دی گئی ہے. میں پھر پڑھتا ہوں. 60 کے 30 نہیں، یہ تو ذرا خالص کی انگوٹھی ہے، ذرا غور سے دیکھ، کسی پتھر پہ رگڑ، اس کو کسوٹی پہ پرکھ، ہر طرح جانچ، ہر انداز، ہر ایک طور سے دیکھ. مجھ پہ روشن ہے کہ اس جن سے گرا مایا ہو، میرے افلاس نے کم نرخ بنا رکھا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا ٹچ کیا. یہ خاک اور خون میں لتڑے ہوئے وہ نہیں ہو رہے، یہ باقاعدہ ایک منطقی اور ناقابل تردید بیان ہو رہا ہے. مجھ پہ روشن ہے کہ اس جن سے گرا مایا کو، میرے افلاس نے کم نرخ بنا رکھا ہے. دیکھ کر میری نگاہوں میں طلب کی شدت، تو نے انصاف کو نیلام چڑھا. یہاں پر وہی سرمایہ اور اس کی جو کشمکش ہے جس میں عام انسان، میں اور آپ بھی پس رہے ہیں، یہاں پس رہے ہیں. دیکھ کر میری نگاہوں میں طلب کی شدت، تو نے انصاف کو نیلام چڑھا رکھا ہے. جانتا ہوں تیری دوکاں کے یہ زریں زیور، یہ گلو بند، یہ کنگن، یہ طلائی پیسے، یہ زر و سیم کی اینٹوں سے لدی الماری، کسی شداد کا تابوت دھرا ہو جائے. تشبیہ دیکھیے، شداد کا تابوت اس جگہ بیان. یہ بڑے شاعر کی دلیل ہے کہ اس کے ذہن میں ایک یعنی اس کی معلومات بے انتہا ہوتی ہیں، اور جب چاہتا ہے وہ اب شداد کو یہاں پر لانا. اگر مجھ سے کہیے میں شداد کے عنوان سے ایک غزل کا شعر کہہ دوں گا، مگر وہ صرف زبردستی ہوگی. لیکن اس مناسبت سے یہ زر و سیم کی، یہ زر و سیم کی اینٹوں سے لدی الماری، کسی شداد کا تابوت، اور پھر اس الماری کو شداد کا تابوت کہنا، یہ اچھے اور بڑے شاعر ہونے کی علامت ہے. کتنے مجبوروں نے بڑھتی ہوئی حاجت کے لیے، کتنے مجبوروں نے بڑھتی ہوئی حاجت کے لیے، کیسے حالات میں کس نرخ یہاں بیچ دیے. کتنے ناداروں نے افلاس کے چکراؤ میں پہلے تو رہن کیے بعد ازاں بیچ. یہی ہوتا ہے. یہ بات ہوئی صاحب، بہت
مضمون کی اہمیت کو دیکھیے، پھر اس کا طرز ادا دیکھیے. ورنہ میں بھی ایک ایسی لفظ کہہ دوں گا، معلوم ہوا کہ ہاں نعیم صاحب نے ایک موضوع کو لے کے بس کسی طریقے سے نپٹا دیا، لیکن نہیں، اس میں وہ چیز جس کو شعریت کہتے ہیں وہ بھی ہے. یاد کرنا یہ چاہتا ہوں. تیری میزاں کے یہ بے رحم سنہری پلڑے، تیری میزاں کے یہ بے رحم سنہری پلڑے ایک جلاد کی تلوار رہے ہیں اب تک، ایک جلاد کی تلوار رہے ہیں اب تک. گر سنا آنکھوں کے کشکول ہوس کے مقتل، ہر نئے خون کے خریدار رہے ہیں اب تک. اب آپ یہ دیکھیے، آخر مجبور ہو گیا، 60 کے 30 نہیں، 30 کے 15 دے دے. یہ مجبوری کی ہائٹ. بہت اچھا. پہلے تو وہ بحث کر رہے ہیں کہ یوں کر یوں کر، دیکھیے یہ ایسا ہے ویسا نہیں، لیکن کیا کرے، اس کو تو بچوں کو اپنا دوا لینی ہے، بیوی مرنے والی ہے، بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، یہ اس کو کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے. بہت ریئلسٹک، بہت 60 کے 15 نہیں، 30 کے 15 دے دے. اپنی مجبوری کا اظہار نہیں کر سکتا. آج ایک تلخ ضرورت ہے میرے پیش نظر، میں کسی رنگ سے انکار. دیکھیے مضمون، دیکھیے وہ دیکھیے، پھر اس کا اظہار دیکھیے، اور کتنی کامیابی کے ساتھ. میں پھر وہی مثال دوں گا، مجھے اللہ مجھے ان کی روح سے نہ شرمائے پیسے، میری ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن میں مثال کے طور پہ دیکھوں. اچھا یہ ہوا. اچھا یہ دیکھیے، میں یہ 2 نظمیں مسلسل سناؤں گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اپنی خوشیوں میں بھی دوسروں کے غم کو نہیں بھولتا، اور اس کا برملا اظہار کرتا ہے. تو یہ بات بڑے شاعر ہونے کے علاوہ بڑے انسان ہونے کی بھی علامت ہے. بھائی میں تو اپنے اہل و معاشرے میں خوش ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے کہ گھر میں لاش پڑی پڑوسی میں اور اس کے بچے بھوکے ہیں، لیکن نہیں، فراز ایسے موقع پر بھی وہ بات کہے بغیر جو ایک مسئلہ ہے قوم کا، لوگوں کا. 23 مارچ، یہ بھی 23 مارچ کو کہہ رہا ہے، وہ 14 اگست نہیں ہے کہہ رہا ہے، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ خوشا. پہلے تو دیکھیے اس کیفیت، اس کی مقام کی جو تربیت ہے. خوشا یہ ساعت رنگین، خوشا یہ روز طرف. وہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ مجبوری ہے، یہ داغ داغ اجالا نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوشا یہ ساعت رنگین، خوشا یہ روز طرف، ستم کشو نئی منزل کا احترام کرو. ارے کم بختو، اس منزل کا احترام کرو، یہ داغ داغ اجالا نہیں ہے. جو ایشو ہوا اس کے لیے شکر. ستم کشو اور ستم کشو اٹھانے والوں، پھر بھی اس منزل کا احترام کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. خوشا یہ ساعت رنگین، خوشا یہ روز طرف، ستم کشو نئی منزل کا احترام کرو، اداس چہروں سے گرد ملال دھو ڈالو. ہم پیدل کھوکھرا پار سے اونٹوں پہ سوار ہو کے جب حیدرآباد دکن کے سندھ پہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ، میں تو بچہ تھا مگر ہمارے بزرگوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے کہ منزل مراد پر آ گئے. اداس چہروں سے گرد ملال دھل گئی تھی اسٹیشن پہ پاکستان میں پہنچ کر، سب بھول گئے. اداس چہروں سے گرد ملال دھو ڈالو، ملول روح کو ہنس ہنس کے شاد کام. درون خانہ، اب دیکھو حقائق، درون خانہ گھٹنی ظلمتیں سہی، لیکن وہ ظلمتیں تو ہیں، آج بھی ہیں. درون خانہ گھنی ظلمتیں سہی، لیکن بڑے خلوص سے تزئین سقف و بام کرو. چراغ ہوں کہ لہو ہوں کہ آنسوؤں کی لکیر، پھر آج جشن بہاراں کرے تمام. یہ یاد رکھے 23 مارچ بہار کی پہلا دن. جی بالکل صحیح کہا، پہلے چراغ ہوں کہ لہو ہوں کہ آنسوؤں کی لکیر، پھر آج جشن بہاراں کا اہتمام کرو. شب علم کی حکایات کا یہ وقت نہیں،
شب علم کی حکایات کا یہ وقت نہیں، اٹھو اور اٹھ کے نئی صبح کو سلام۔ امیر شہر کے اب دیکھیں فرمان سب بجا لے، امیر شہر کے فرمان سب بجا، لیکن فقیر شہر بھی کچھ عرض حال کرتے ہیں۔ امیر شہر کے فرمان بھی بجا، لیکن فقیر شہر بھی کچھ عرض حال کرتے ہیں۔ خطا معاف بسد احترام عہد وفا، سسکتے ہونٹ دکھے دل سوال۔ ہم تو وہ ہیں جو با وصف ذوف تشنہ لبی، مزاج پیر مغاں کا ملال کرتے ہیں۔ ہر ایک تیر کو خوش آمدید کہتے ہیں، دو چند اہل حشم کا جلال کرتے ہیں۔ ہمیں تو جان سے زیادہ عزیز درد وطن، ہمیں تو جان سے زیادہ عزیز درد وطن، مگر حضور بھی ایسا خیال کرتے ہیں، مگر حضور بھی ایسا خیال کرتے ہیں۔ چمن میں جشن ورود بہار جب بھی ہوا، وطن میں جب بھی فروزاں ہوئے خوشی کے دیے، رہی ہے بل ہوسوں کے سبو میں بادئ ناب، بلا کشان وفا نے لہو کے گھوم۔ مہو نجوم رہے بزم شہریارہ میں، آج بھی ہیں مہو نجوم رہے بزم شہریارہ میں، نگاہ خلق ترستی رہی کرن کے لیے، بہت اچھا، بہت کرن کے لیے۔ وہاں مہو نجوم رہے بزم شہریارہ میں، نگاہ خلق ترستی رہی کرن کے لیے۔ ادھر ابا و قبا کا خیال دامن گیر، ادھر ابا و قبا کا خیال دامن گیر، ادھر یہ فکر کہ کوئی جگر کے چاک سی، ادھر یہ فکر کہ کوئی جگر کے چاک سیے۔ تو کیا یہی غم جمہور کے تقاضے ہیں؟ تو کیا یہی غم جمہور کے تقاضے ہیں؟ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں کوئی مرے کہ جیے، تو کیا یہی غم جمہور کے تقاضے ہیں؟ ذہن نصیب جو اب بھی غم معاد رہے، یہ دور نو ہے مبارک اگر سنبھل کے چلے، یہ دور نو ہے مبارک بہت اچھی اگر سنبھل کے چلیں، یہ چند سانسوں کی فرصت بڑی غنیمت ہے، اسے خبر ہے کہ پھر حادثے ٹلیں نہ ٹلیں، اور یہ 66 میں کہہ رہے ہیں وہ حادثہ 71 میں نہیں چلا۔ انڈیکیشن آپ نے تاریخ بیان فرمایا، وہ کہہ ٹلیں نہ ٹلیں اگر تمہارا یہی رہا، اور واقعی پھر وہ حادثہ نہیں چلا 70 میں، یہ 66 میں کہہ رہا ہے۔ تو ایک شاعر کی نگاہ، ایک بڑے شاعر کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی ہے۔ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، ہاں کبھی پہنچے۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ گردشوں کے طفیل، خدا وہ وقت نہ لائے کہ گردشوں کے طفیل، حضور اپنی جفا کیشیوں پہ ہاتھ ملے۔ ایسا ہوا 71 میں ہوا۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ گردشوں کے طفیل، حضور اپنی جفا کیشیوں پہ ہاتھ ملیں، جو ہو سکے تو مٹا دیں یہ فاصلے ورنہ، جو ہو سکے تو مٹا دیں یہ فاصلے ورنہ، کہیں یہ ذرے ستاروں سے انتقام نہ لے۔ بہت اچھا کہیں یہ ذرے ستاروں سے انتقام ہو سکے تو مٹا دیں یہ فاصلے ورنہ، کہیں یہ ذرے ستاروں سے انتقام نہ لیں، بجھے ہوں دل تو اندھیرے کبھی نہیں مٹتے۔ بہت اچھا ہے، بجھے ہوں دل تو اندھیرے کبھی نہیں مٹتے، یہ قمقمے تو کجا لاکھ آفتاب جلے۔ پھر سے پڑھیے ڈاکٹر صاحب آپ۔ بجھے ہوں دل تو اندھیرے کبھی نہیں مٹتے، یہ قمقمے تو کجا لاکھ آفتاب جلیں۔ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتی جائیے کہ وہ جو سہل ممتنع اور روانی جو ہے اس میں کہیں تکلف نہیں ہے، آپ کو مصرع کہیں وہ ٹھوکر نہیں لگتی۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ نظر تو یہاں ختم ہو گئی۔
اسی نوعیت کی ایک اور نظم سنا کے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. اور زیادہ طوالت کی بھی ضرورت نہیں, طوالت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تلاش کے میری گزارش ہوگی ڈاکٹر سجاد صاحب وغیرہ. نہیں, میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. نہیں, آپ ہیں افضال خان صاحب ہیں, ارشد محسن گوپالی صاحب ہیں, اوورال ہمارے گرو محترم استاد یہاں پہ پرنسپل صاحب ہیں جن کی علمیت ظاہر ہم لوگوں کو زیادہ ہے. استادوں کے استاد نظر مجھے کم سکھان ہے, لیکن آپ چاہوں گے ہم لوگوں کے لیے کچھ اس سے ڈفرینس, یہاں کوئی ایک دوسرے کی کچھ تطابق لینے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو صرف اس لیے نہیں مان لیجئے کہ بیچارے نعیم صاحب کیونکہ بہت آئے ہیں اور عمر بھی 72 سال ہے لہذا ان کی بات سے کیا اختلاف. نہیں, اگر اختلاف ہے تو آپ بے شک ہیں. اچھا, یہاں پر میں نے کوئی وہ نہیں, اس میں کوئی دین اور وطنیت کا سوال نہیں ہے. یہاں میں نے صرف بحیثیت بڑے شاعر اور ان کی خصوصیات کا ذکر کیا. اور پھر آخر میں ہمارے اولڈسٹ الیجیرین نفیس صاحب نفیس تو جو کرٹک ہے, اور یہ غالباً چیزوں کو بہت باس کی نظر ہر چیز نفاست سے دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں آپ بھی, فاروق پٹیل صاحب بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. بڑی لا حاصل ہے تو کچھ اضافہ ہو رہا ہے علم میں. تو غزلیں وغیرہ تو سب سے یاد کر کچھ نہیں تو پلانٹی غزل سنیں گے. نہیں, ہم اپنی اپنی کوئی غزل نہیں سنائے گا کیونکہ پھر وہ مشاعرے میں بدل جائے گا اور یہ اچھی بات نہیں. کھانا کھلا کے آپ اگر غزل سننا چاہتے ہیں تو ہم کھانے کے پیسے دینے پر تیار ہیں. بقول جگر مراد آپ اس خلوص کا پیمنٹ نہیں کر سکتے. وہی تو نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کوئی مشاعرہ کوئی نہیں, میں نے کہا پینالٹی کے طور پہ اگر آپ کچھ نہیں کہیں تو غزل کی پینالٹی نہیں, ایسا نہیں کریں. سر سب ہیومر ہے, سر سب ہیومر ہے. اب یہ ایسپیکٹ جو آپ نے کور کیا ڈاکٹر صاحب نے فقط یہ ہو رہے ہیں السٹریشن جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کو آپ نہیں, اس کو آج کی محفل کو مشاعرے میں نہیں بدلیں گے. نہیں, ہاں, بس میں یہ